سارے دوست آگے تشریف لے آؤ، خالی جگہ ہے، اس جگہ کو پر کرو، اگے آ جاؤ تھوڑا جہا گوڈیاں چھڈو تے اگے آؤ، سرکار دا میلاد ہے تے اس میلاد دے اندر چست ہو کے بیٹھو، لمبا چوڑا سی انشاءاللہ پروگرام نہیں کرنا، آ جاؤ اگے آ جاؤ، عاشقاں دے درمیان خلا نہیں ہوتا، آ جاؤ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وملجانا ومأوانا محمدا عبده ورسوله قرة أعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. صدق الله مولانا العظيم بلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود پاک بآواز بلند الصلاة والسلام عليك يا وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. یا نبی سب کرم ہے تمہارا، یا نبی سب کرم ہے تمہارا، یہ جوارے نیارے ہوئے ہیں. کہو سبحان اللہ، اونچی آواز میں کہو ذرا سبحان اللہ. سارے دوست اپنا آرام چھڑ کے بستر چھڑ کے سرکار دی میلاد دی محفل وچ آئے ہو تے جے آئے ہو نا تے ایتھے آن دا ثبوت بھی دیو تے کچھ حاصل بھی کرو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا سبحان اللہ لفظ کہن واسطے بڑا چھوٹا ہے
کل قیامت والے دن میزان تے جدو اس دا وزن کیتا جائے گا اس دی عظمت دا ادو پتہ چلے گا ادھی عظمت کی ہے یا نبی سب کرم ہے تمہارا تمہارا یا نبی سب کرم ہے تمہارا یہ جو وارے نیارے ہوئے ہیں یا نبی سب کرم ہے تمہارا یہ جو وارے نیارے ہوئے ہیں اب کمی کا تصور ہی کیسا اب کمی کا تصور ہی کیسا جب سے منگتے تمہارے ہوئے ہیں یا نبی سب کرم ہے تمہارا یہ جو وارے نیارے ہوئے ہیں اور کوئی منہ نہ جب سے تھاما ہے دامن تمہارا جب سے تھاما ہے دامن تمہارا دنیا والے ہمارے ہوئے ہیں جب سے تھاما ہے دامن تمہارا دنیا والے ہمارے ہوئے تکبیر نعرہ رسالت اور ان کے دربار سے جب بھی میں نے پنجتن کے وسیلے سے مانگا ان کے دربار سے جب بھی میں نے پنجتن کے وسیلے سے مانگا پنجتن کے وسیلے سے مانگا مجھ کو خیرات فوراً ملی ہے مجھ کو خیرات فوراً ملی ہے خوب میرے گزارے ہوئے ہیں یا نبی سب کرم ہے تمہارا یہ جو وارے نیارے ہوئے ہیں اب کمی کا تصور ہی کیسا جب سے منگتے تمہارے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا تو بعد آقا نامدار مدینہ تاجدار احمد مختار شب اسرا دولہا مالک ہرد و سرا احمد مجتبہ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بارگاہ عالیہ دے اندر ہدیہ نظرانہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام دوست و بزرگ و عزیز ساتھی آج دی رات او پر نور رات ہے جس رات دے گزرنے تو بعد تمام نبیاں دے بھی نبی تشریف لے کے آئے دوستان محترم ساڑھے واسطے بڑے ہی اعزاز دی بات ہے کہ اسی اللہ دے محبوب دی ولادت دی خوشی دے اندر محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سجا کے بیٹھے ہیں دعا ہے اللہ رب العزت ساڑھا آنا جانا اٹھنا بیٹھنا سننا سنانا اپنی بارگاہ اقدس دے اندر قبول فرمائے قرآن کریم دی جو آیہ کریمہ میں تلاوت کرن دا شرف حاصل کیتا ہے
رب کائنات نے فرمایا قل، کہو سبحان اللہ۔ قل دا معنی ہے جتنے بھی قل آتا ہے قل یا ایھا الکافرون، قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس۔ لفظ قل جتنے آتا ہے سمجھ لو اللہ اپنے محبوب نال مخاطب ہے۔ فرمایا قل، محبوب تسی فرما دیو۔ اسیار میں تخیل عرض کریے یا اللہ، محبوب نو جی کہہ رہے ہیں کہ محبوب تسی فرما دیو، تو خود خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، تو خود فرما دے۔ رب فرمایا وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ میں دسنا تے اے جانا جو میرا محبوب بول دے وہ میرا رب ہو کے بول دے۔ جو محبوب بول دے میری مرضی تو بغیر نہیں بول دا۔ فرمایا اتنی سکت تسی نہیں رکھ دے کہ تسی میری بات سماعت کر لو۔ اللہ نے فرمایا میرا قرآن اگر میں پہاڑا تے نازل کردہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاندہ، اے میرے محبوب دا سینہ متحر ہے جدے اتے قرآن نازل کیتا گیا۔ فرمایا محبوب تسی فرما دیو یا اللہ کی بفضل اللہ، جدو میرا فضل ملے، وَبِرَحْمَتِهِ، اور میری رحمت ملے، فَلْيَفْرَحُوا فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، یا اللہ کرن کی۔ فرمایا جدو فضل ملے، رحمت ملے، خوشیاں کریا۔ اچھیا خدرہ سبحان اللہ۔ پچھلے سال بھی میں مختصر جی حاضری لگوائی سی، استاد محترم تشریف فرما سن، انہوں نے سامنے میں بولنا مناسب نہیں سی سمجھدا، لیکن آج انہوں نے میں فل ٹائم دیتا ہے تو میں انشاءاللہ العزیز پوری گل کرن دی کوشش کروں گا۔ یا اللہ خوشیاں کرن گے تو دا فائدہ کی ہوئے گا؟ وہ دا فائدہ کی ہوئے گا؟ اللہ فرمایا ہوا خیر مما یجمعون، جڑا جمع کیتی بیٹھے ہو نا، اے اس جمع کیتی نہ لو، اے خوشی بہتر ہے۔ آج خوشی اندر یہ محفل پاک سجائی گئی ہے، خوشی اندر۔ اچھا سوال کیتا جاتا ہے جی اللہ دے بڑے فضل نے کائنات دے اندر، اللہ نے انسان بنایا ہے، بڑا فضل ہے، انسان زندگی دیتی بڑا فضل ہے، ہر چیز مہیا کی، ہر شے دیتی، یہ بڑا فضل ہے۔ پر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما آپ اس آیت کریمہ دی تفسیر لکھ دینے، آپ فرماندے نے اللہ نے سب تو بڑا فضل اپنا محبوب دیتا ہے۔ سب تو بڑا فضل اللہ نے اپنا محبوب دیتا ہے۔ جی کس طرح؟ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا تو آنو بشارت ہوئے، تو آنو مبارک ہوئے، تو آنو مبارک ہوئے دنیا والیوں، میں اپنا محبوب تاڑے ہوتے فضل پڑھا کے بھیجیا۔ اللہ نے فرمایا سب تو بڑا فضل وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا۔ کبیر لفظ کہندے نے وڈے نو، اکبر کہندے نے وڈے نو، کبیر اکبر دی جمع ہے۔ فرمایا اللہ نے اپنا محبوب دے کے اتھے دنیا دے ہوتے اپنا سب تو بڑا فضل فرمایا۔ یہ فضل ہو گیا۔ اچھا جی رحمت ہر جگہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے ہر انسان کے رحمت کی دیئے، پاوے مسلمان ہے، سکھ ہے، عیسائی ہے، یہودی ہے، کوئی بھی ہے، اللہ نے فضل فرمایا ہے، ساری مخلوق اللہ دیئے۔ لیکن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ رب کائنات نے
محبوب نو سارے جہانہ واسطے رحمت بنا کے بھیجیا فرمایا خوشیاں کریا کرو خوشیاں کر لئیے اچھا اس دی دلیل ہے میں حضرت سیدہ فاطمہ فاطمہ زہرا نہیں فاطمہ بنت اسد نہیں اے سیدہ فاطمہ حضرت عثمان بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی والدہ محترمہ آپ فرما دیا نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دی ولادت وقت قریب آیا سیدہ آمنہ دے گھول میں پہنچی حضرت شفا فرما دیا نے بہوی پہنچی میرے آقا دی پھپھی جان صفیہ بھی پہنچیاں میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دی ولادت وقت قریب آیا میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا تے جلوہ گر ہوئے حضرت آمنہ فرما دیا نے خرج منی نور میرے بچے نور خارج ہویا حضرت عبدالمطلب میرے آقا دے دادا جان آپ خانہ کعبہ دا طواف کر رہے سن آپ نو خبر ملی اللہ نے میرے پتر دے گھر بیٹا دیتا ہے میرے گھر دے اندر پوتا ہویا ہے حضرت عبدالمطلب گھر آئے آکے فرمایا بیٹی کی حال ہے عرض کی تھی بابا اللہ دا شکر ہے الحمدللہ میں ٹھیک ہاں فرمایا دست صحیح جڑا لال آیا ہے کی میدا اچھیا خدرہ سبحان اللہ میں سٹارٹ تو کر شروع کر دیتی میں تمہید لمبی نہیں کی تھی میں چاہنا ہوں کہ تھوڑے دے وقت دے اندر تو انہوں بولیاں گلنا سمجھ آ جانا میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دادا جان فرماندے نے بیٹی لال کی میں دائیں عرض کی تھی بابا بڑا عجیب ہے ساری دنیا دی فطرت دے اندر عجیب انہوں کیا جاندہ ہے خدا نہ خاصا دو لگتا دی بجائے 3 ہون دو ہتھا دی بجائے 4 ہون دو ایک سر دی بجائے 2 ہون انہوں اسی عجیب کہنے یا حضرت عبدالمطلب فرماندے نے بیٹی عجیب کی میں دائیں آپ فرماندے نے بابا ایدہ پوچھنا جے تو سیدہ آمنہ کو لو فاطمہ کو لو پوچھو آپ فرماندے نے خارج منی نور میرے بچے نور خارج ہویا بابا اس نور دی لاڑ دے نال ملک شام دے محلات کا نظارہ کیتا ملک شام دے محلات کا میں نظارہ کیتا حضرت سیدہ فاطمہ فرما دیا نے بابا ایک گالی کوئی نہیں جب یہ سونے دی ولادت وقت قریب آیا میں عرض کرنا چاہنا خوشیاں کینے منانیاں نے خوشی منانا گری سنت ہے حضرت محترم سیدہ فاطمہ فرماندیاں نے بابا جس ویلے دا وقت قریب آیا یہ سونا لال دنیا دے آنے والا سی میں آسمان وال ویکھیا آسمان وال میری چاہتی پئی میں ویکھیا کی آسمان دے ستارے نیوے ہوندے جان آسمان دے ستارے نیوے ہوندے جا رہے نے میں دل وچ خیال کیتا کتے قیامت دے نہیں آ لگی کتے قیامت برپا دے نہیں ہو لگی میں سوچ رہی ہوں بھئی کہ آسمان دے ستارے زمین وال جھک دے آ رہے نے زمین وال جھک دے آ رہے نے میں نالے ڈرنی ہوں بھئی نالے آسمان دے ستارے وال وینی ہوں بھئی میں جب ویکھنی ہوں بھئی ستارے نیوے ہوندے جا رہے نے تھوڑی دیر گزری سونا لال دنیا دے آ گیا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق آمد مصطفیٰ آمد مصطفیٰ میں ویکھے آسمان دے ستارے نیوے ہوندے جا رہے نے میں وینیا کی سونا تشریف لے کے آیا جو یہ آیا ہے یہ نور دیاں لاٹاں ویکھیاں بابا آمنہ نے تے صرف ملک شام دے محلات دا نظارہ کیتا ہے میں آسمان دے ستارے نو تقدیر رہی ہوں میں جب ستارے من دوبارہ دیکھے آسمان دے ستارے واپس چلے گئے آدم کو آواز آئی فاطمہ پریشان نہ ہو ساڈا محبوب آیا ہے سچ راگا کیتا اسا چراغا کیتا ہے اسا
تھا خوشی منائیے میرے دوستوں محترموں ایک گل یاد رکھے آجے اے خوشیاں منانا کسے عام مولوی دی سنت نہیں کسے عام صحابی دی سنت نہیں بلکہ رب کائنات دی سنت رب کائنات دی سنت ہے حضرت صفیہ فرماندیاں نے میں سوچیا آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نو میں غسل دے مانگی فرماندیاں نے میں سوچیا میں غسل دے مانگی سرما لگا مانگی آپ فرماندیاں نے جو ہی میری نظر و دہا دے مکھرے دے پئی مغسولا میں ویکھیا کی غسل کیتا ہویا ہے میں جدو اکھاں وچ سرما پان دا ارادہ کیتا میں سونے دینے ناول ویکھیا ما زاغ البصر وما طغى اللہ فرماندا ہے ایدیاں اکھاں بڑیاں حسین نے اللہ نے پہلے ہی سرما پا کے بھیجیا حضرت فاطمہ نے جدو عرض کی تھی نا بابا آسمان دے ستارے جدو نیوے ہوئے نا میں ڈری تو کدھے قیامت نہیں آ لگی قیامت برپا نہیں ہو لگی لیکن جدو یہ سونا جلوہ گر ہویا آسمان دے ستارے واپس چلے گئے حاطف تو آواز آئی فاطمہ پریشان ہون دی لوڑ نہیں ساڑھے محبوب دی آمدہ وقت ایسی چراغا کی تھا ایسی چراغا کرنے ہیں نا اس سنت ہے تو یہ آکھے انہیاں لیٹا فضول خرچی میں کہا اچھا دو اکھاں نے ایک کٹ دیئے کام چلے گا اندہ کام دے چلے گا پر چہرہ نہیں پھپے گا میں کہا تیرا ایک اکھ نل چہرہ نہیں پھپدا تے ساڑھی ایک لیٹ دے نال محمد دا ملاد نہیں پھپدا اونچی آنکھوں درہ سبحان اللہ میں ایک سیرت حلبیہ پڑھی اس دے اندر ایک بڑا عجیب واقعہ لکھے ہے کہ ایک دور دے اندر ایک پادری سی ایسا دا نام سی اس سال بعد مکے ہوندہ سی آکے اچھے ٹیلے تے کھڑا ہو کے پہاڑ تے کھڑا ہو کے اعلان کرتا سی لوگوں مکے والے ہو واٹے درمیان اللہ دا حبیب آنے والا ہے جو سارے نبیوں دا نبی بن کے آئے سارے نبیوں دا نبی بن کے آئے گا دوستان محترم مکے دے لوگاں دے گھر جدو بچہ پیدا ہونا انہوں نے اٹھانا تے ایس نامی شخص کو لے جانا اس پادری کو جانا دروازہ کھڑکانا انہیں باہر آنا تے آگے کہنا ہاں جی کیویں آئے ہو انہوں نے کہا جی جڑے بچے دا تسی ذکر کر دیو دیکھو تو صحیح اے تے نہیں انہیں ویکھیا تے ویکھیا کہ نہیں اے نہیں وہ کہن کیوں ایڈا سونا ہے خوبصورت ہے چٹا سوید رنگے اکھائیں دیاں موٹیاں موٹیاں نے اے کیوں نہیں انہیں ایسے نے آکھیا جدو یہ بچہ پیدا ہویا مکے دے اندر جتنے بت نے گرے نے نہیں انہوں نے کہا وہ بچہ نہیں کیوں جاندے سن لوگ اس لیے جاندے سن کہ وہ ہے نامی شخص جیڑا سی نا پادری بہت بڑا عالم سی انہوں دا سوچ انہوں دی یہ سی کہ اگر ایس نے کہہ دیتا کہ وہی بچہ ہے تو ساڑھی گل بن جانی ہے ساڑھی سرداری ہو جائے گی اسی آکھاں گے ساڑھا پتر نبیاں دا امام ہے نبیاں دا بھی نبی ہے انہوں لوگوں میں لالچ سی لیکن ایسا آتا ہے نا اے او نہیں جدو بھی بچہ پیدا ہونا انہوں نے جناب آنا ایس کو پوچھنا ان جدو تیرے تو میرے لجپال آقا ہے اونچی آنکھوں ذرا سبحان اللہ پہلی بات غور رکھیا جے جڑا بندہ جاندہ سی دروازہ کھڑکٹاندہ سی ایس باہر آندہ سی انہوں پوچھ دے سن جدو میرے آقا ہے وہ تو طریقہ لگ گئے حضرت عبدالمطلب فرمایا آمینہ جی بابا میرے پتر نو تیار کیتا جائے میرے پتر نو تیار کیتا جائے سواری تیار کی تھی گئی
میرے آقا دے نانا جان حضرت عبدالمطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی گود اندر اٹھایا، اس گود تو قربان جس گود دے اندر آمنہ دا لال آیا۔ میرے آقا دے نانا جان دادا جان نے جو اٹھا کے گود سواری تو سوار ہوئے۔ حضرت عبدالمطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایس نامی شخص پادری طرف جان دینے، کادے واسطے جان دینے پوچھ دینے، جا کے پوچھئے تو صحیح اے اوہی بچہ ہے پہلے جننے بھی گئے نے، دروازہ کھڑکان دینے، باہر بلان دینے، پھر پوچھ دینے۔ ہن حضرت عبدالمطلب جان دینے پہ جو ہی ایس نامی شخص دے دروازے دے قریب پہنچے، 1 میل یا 2 میل دا سفر رہ گیا، ایس باہر آکے کھولی دروازہ کھول کے کھڑا ہو گیا۔ حضرت عبدالمطلب آئے، آپ نے فرمایا ایس لوگ تینوں دروازہ کھڑکا کے باہر بلان دے سن، آج کی گالے میرے آن تو پہلے میرا انتظار پیا کرنا ہے۔ ایس نے آکھیا میں انجیل دے اندر پڑھیا ہے، جدو سونا آئے گا آسمان دے کی ستارہ نمودار ہوئے گا، اس ستارے دی روشنی اتنی ہوئے گی وہ چاند دے اٹھے غالب آ جائے گا۔ اے عبدالمطلب میں انجیل دے اندر پڑھیا کہ جتنوں لو سونا آئے گا پیر دی رات ہوئے گی، پیر دی رات ہوئے گی۔ جس دن تو میں پڑھیا ہے اس دن تو میں پیر دی رات کدی ستا نہیں، میں ساری رات اپنی چھت دے چڑھ کے آسمان وال تکدارے نسا تے کہندارے نسا او ستارے نمودار ہو جا، میری زندگی دے اندر نمودار ہو جا۔ بلکہ میرا وجدان کہندا ہے او ایس نامی شخص چھت دے چڑھ کے آسمان وال ویکھ کے اے کہندا ہوئے گا اینا نینا نو اڈیک رہندی تیری، اینا نینا نو اڈیک رہندی تیری، تو کیڑے ویلے آونا سونے۔ اینا نینا نو نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، آمد مصطفیٰ، آمد مجتبیٰ۔ اینا نینا نو اڈیک رہندی تیری، تو کیڑے ویلے آنا سونیا، تارے گن گن رات لنگے میری، تارے گن گن رات لنگے میری، تو کدو پھیرا پانا سونیا۔ ایسے کہندہ ہے عبدالمطلب جی میں رات چھت دے رہے آوا، او ستارہ نمودار ہویا، جدی آسمان دے ستارے آتے چند دے ہوتے روشنی غالب آ گئی، مینوں پتہ چل گیا اللہ دا حبیب جلوہ گر ہو گیا، اللہ دا حبیب جلوہ گر ہو گیا ہے۔ اے عبدالمطلب جی میں جان نہ سا تسی آؤ گے، جب تسی آئے ہو میں ویکھنا کیا تو آٹی سواری دے ہوتے آسمان دا بادل سایہ کردہ ہے سایہ کردہ ہے پیا۔ اے ساریاں انجیل دے اندر نشانیاں میں پڑھیاں سن، جدو میں تو آنو آندیاں ویکھیا میرے دل دے اندر آواز آئی ایس تو دنیا دیا بالکل عالم ہوئے گا پر اللہ دا حبیب آ رہا، اللہ دا حبیب آ رہا ہی، اٹھ کھڑا ہو جا، جا کے سونے دا استقبال کر۔ میں آیا آ کے سونے دا استقبال کیتا، اللہ نے اپنے محبوب دا استقبال کروایا۔ اچھی آنکھوں ذرا سبحان اللہ۔ استقبال دے کھول کر سناوا، میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جدو اعلان نبوت فرمایا نا، ابو جہل نو بڑی اگ لگی، حالے بھی کئیوں لگ دی ہے اور نبی نبی کیوں کر دے ہو؟ میں کہا رب آندہ ہے نبی نبی کرو رب رب ہو جائے گا،
قرآن شاہد ہے اللہ نے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. پیارے محبوب فرما دے جڑا میرے نال محبت کرن دا دعویٰ کردا ہے انہوں محبت کرن دا دعویٰ کرن دی لوڑ نہیں. یا اللہ کی کرے فاتبعونی یحببکم اللہ. محبوبہ تیری اتباع کر لے. جب تیری اتباع کر لے گا میں رب ہو کے خود ہی اودے نال محبت کرن لگ پواں. ابو جہل نوں بڑا غصہ آیا. ابو جہل نے بڑے ظلم کیتے بڑے تشدد کیتے. آخر انہوں پتہ کی یاد آیا. انہیں آکھے مناظرہ نہ کرائیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا مناظرہ حبیب یمنی نو بلایا گیا. یمن جو آیا تے ہن انہیں نا اپنے حواریوں نو آکھیا سنوئے جدو محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدو وہ آئے نا تے اٹھ کے استقبال نہیں کرنا. کی نہیں کرنا؟ اٹھ کے استقبال نہیں کرنا. استقبال کرنے والے نے صبح استقبال کرنا ہے. جلوس نکلنا ہے. گلی گلی محلے محلے کوچے کوچے نبی نبی دے نعرے لگانے. استقبال نہیں کرنا. اچھا ہن اے پیروپگنڈا دارالندوا دے اندر ہو رہا ہے. اللہ فرمایا جبریل جا ذرا دیکھ تے صحیح ابو جہل دے حواری کنے نے. یار اچھی آنکھوں سبحان اللہ. پچھلے سال میں ٹھنڈ تھوڑی ہے. پچھلے سال تھی بڑے گرم سے ہوتے آج بڑے ٹھنڈے ہو. کیوں؟ سارے کو ذرا سبحان اللہ. میں نے پتہ لگے تو چھوڑ دے ہو پہ. اللہ نے فرمایا جبریل جا دارالندوا دے اندر ویکھ کنے بیٹھے نے حواری. جبریل آئے واپس گئے. یا اللہ 1600 بندہ ہے. کنا 1600. اللہ فرمایا ایک کہندا ہے میرے نبی دا استقبال نہیں کرنا. جبریل حکم رب جلیل فرمایا اوتھے 1600 بندہ ہے. جی یا اللہ. فرمایا 3200 فرشتہ لے جا. 3200 فرشتہ لے جا. یا اللہ کرنا جی. فرمایا ایک ایک کافر دے سرانے دو دو فرشتے کھڑے کر. جدو میرا محبوب قدم مبارک رکھے تے سارے فرشتے کان تو پھڑ کے کافروں کھڑے کرن. میرے نبی دا استقبال تھانوں بھی پتہ ہے کہ استقبال کو کتنا وٹ پیندا ہے. یارو جی آدم علیہ السلام دی اولاد ہے نا تے ابو جہل دی بھی ہے. اچھی آنکھوں میرا سبحان اللہ. جے مانی نبی دے نے تے مانی ابو جہل دے بھی ہے نے تے پھر یہ بھی یاد رکھو یہ نہ ہن سانوں بھی عبادت دا مزہ نہیں آوندا. مینوں کسے آکھیا جی تسی امامت کراندے ہو تے تواڈے تے سختی بڑی ہوندی ہے. نمازی تواڈے وچ نماز پڑھ کے تواڈیاں چگلیاں کردے. میں کہا ساڈے درجے کیوں ود نے؟ انہاں گلاں تو نے. انہاں نمازیاں دی وجہ تو ساڈے درجے ود نے. کیوں؟ انہاں دی چگلیاں سن کے اسی خاموش ہو جانے ہاں. اللہ سانو صبر دا اجر دے چھڑدا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق. آمد مصطفیٰ، آمد مجتبیٰ. یا اللہ میری ڈیوٹی کیوں ہوئے گی؟ 3200 فرشتہ 1600 کافران دے سرانے میری ڈیوٹی کیوں ہوئے گی؟ اللہ فرمایا جبریل تو ابو جہل دے کندھے دے کول کھڑا ہونا. جدو میرا نبی آئے نا وہ کام تو پھڑ کے کھڑا کری. سبحان اللہ. کام تو پھڑ کے کھڑا کری. اے حبیب یمنی قرآن دے عالم سن تے عقل مند سن. جڑے عقل مند ہوندے نے نا انہاں نوں عشق دی گل سمجھان دی ضرورت نہیں پیندی. انہاں نوں عشق دی گل سمجھان دی ضرورت نہیں پیندی. حضرت حبیب یمنی آئے مناظرہ کرن. انہاں دا ہے ابو جہل جدے نال میرا مناظرہ کرانا ہے کیڑے مدرسے پڑھیا ہونا ہے؟ کتے بھی نہیں. کیڑے سکولے پڑھیا ہونا ہے؟ کتے بھی نہیں. ہن اب حبیب یمنی جڑا سی او انہاں دی تسلی واسطے پوچھدا سی پیا
تے اپنی تسلی بھی ہوندی سی بھائی کیا لگا ابو جہل کیڑا جاہل ہے وہ جن نے پڑھیا ہی کوئی نہیں وہ دے نال مناظرہ تورات دے عالم دا تے نشانی انہوں یاد آ گئی تورات وچ پڑھیا سی کہ نبی کسی کو پڑھدا نہیں نبی کسی کو پڑھدا نہیں انہیں کہا کدھر نہیں پڑھیا امی نبی ہے اچھا بلاؤ ہن ابھی یمنی ویندا ہے پیا ابو جہل آکھیا اٹھ کے استقبال نہیں کرنا 1600 بندیاں تے 3200 فرشتہ آ گیا جبریل پیچھے آ کے ابو جہل دے کھڑا ہو گیا جدو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آلگے نا باہر ایک چوکی طرح کھڑا کیتا گیا انہوں نے آکھیا جدو آئے نا تو دسیں اسی ذرا مضبوط ہو کے بیٹھ جائیں گے اسی ذرا مضبوط ہو کے بیٹھ جائیں گے جو ہی میرے آقا کریم تشریف لے آئے جبریل نے پھڑیا کان کو کھڑا کیتا جو ہی ابو جہل کھڑا ہویا 1600 کافر کھٹا ہو گئے سارے کھڑے ہو گئے ابو جہل آکھیا بیٹھ جاؤ ابھی بھی اپنی آکے لان دیا انہوں نے آنا ہے بیٹھ جاؤ سب سے پہلے آپ استقبال کرنا ہے استقبال ایسا کیا میں استقبال کرنا ہے حبیب یمنی نے پھر میں واقعہ پورا کر دوں حبیب یمنی نے آکھیا کہ حضور ایتھے آؤ نا میری سیٹ پہ بیٹھو انہیں کہا نام کیا نا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جدو نامی اس میں گرامی سنے انہیں کہا 2 گلنا پوریاں ہو گئی یہ پڑھیا کیتے نہیں اس تو پہلے نام کسی دا اے نہیں وہ دا نام اے ہوئے گا انہیں کہا سرکار میں 2 سوال کرنے انہیں جو ایک بولاں گا ایک نہیں بولاں گا سمجھا اچھا انہیں کہا جی ایک میں اپنی زبانی کہاں گا دوسرا سوال تسی آپ کرنا ہے کیونکہ میں تورات وچ پڑھیا ہے کہ اللہ دا جڑا نبی ہوندا ہے علم غیب جاندا ہے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حبیب یمنی دس کی سوال ہے تیرا انہیں آکھیا آسمان دے اتے پھرن والا چند انہوں توڑ کے دکھا ابو جہل نے مارے ہاتھ انہیں کہا انہوں کی آج تک کسی ہلایا ہے نہیں اور وہ نہیں نہ جاندہ ہے یہ ساری خدائی دا مالک بن کے آیا ہے ابو جہل نے کیا آج پھنس گیا مسلمانہ دا نبی میرے آقا نے فرمایا اتھے کرانگا لوگ آکھن کے جادو کر رہے چلو کسے میدان وچ چلنے کسے میدان وچ چلنے جاؤ جا کے اپنے کنبے قبیلے والے ہوں دستے ہو آج محمد اشارہ کرے گا آسمان دے پھرن والا ہے چند ٹوٹے گا عتبہ گھر گیا عتبہ بہت بڑا کافر سی جا کے دروازہ بڑی زور دی کھڑکایا بیوی بڑے غصے نہ بولی کون کہنے لگا جی عتبہ انہیں کیا شرم نہیں ہوتی ایک دور دروازہ کھڑکانا ہے انہیں کیا آج بڑی انہوں ہونی ہونا لی ہے انہیں کہا کیویں انہیں کہا آسمان دا چند ٹوٹنا ہے انہیں کہا تیری مات تیری ماری گئی انہوں کدی کسے ہلایا ہے گرا انہوں کو توڑے گا انہیں کہا ایک نے آج دعویٰ کر چھڑے انہیں کون ہے انہیں کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے دعویٰ کی تھا میں توڑا گا ہن سن کافر عتبہ دی بیوی کہہ لگی عتبہ اگر محمد بن عبداللہ آتی ہے وہ چند توڑ کے نخاری دلو نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ تحقیق آمد مصطفیٰ آمد مجتبہ انہیں آکھیا انہیں کلی جھوٹ نہیں بولیا اگر انہیں آکھیا ہے تو چند توڑ کے دکھائے گا بھی جوڑ کے بھی سارے کٹھے ہو گئے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں بیوی امنی انہیں عرض کی تھی یا رسول اللہ چاند توڑو ادھر میرے آقا نے جو انگشت مبارک اٹھائی تفسیر دے اندر آندہ ہے جڑے عاشق لوگ نے نا انہوں نے لکھیا ہے کہ اللہ ڈیوٹی لائی سی چند جدو میرا سونا اشارہ کرے تو دیر نہ کری جدن رب نے حکم کیتا سی چند اس دن تو اس بات دا اشتیاق کردہ سی سونے کدو اشارہ کریں گا میں اپنی ڈیوٹی پوری کرا میرے نبی نے اشارہ فرمایا چند دو ٹوٹے ہو گئے ایک پہاڑ دی
سائڈ تے چلا گیا ایک پہاڑ دی ادھرلی سائڈ تے چلا گیا حضرت حبیب یمنی عرض کی دی سونیا ودوہا دے مکھڑے والیا علم نشرہ دے سینے والیا حامیم دیا کنڈنا والیا یاسین دیا سیریا والیا سونیا آسمان تے چمکن والے جنمو بعد وچ جوڑی پہلے حبیب یمنی نو اپنے قدمان اللہ کے مسلمان حبیب یمنی نے کلمہ پڑھیا مسلمان ہو گیا عرض کی جی سونیا انہیں آسمان دے چنوں جوڑ کے دکھاؤ میرے آقا نے اشارہ فرمایا آسمان دا چن جڑ گیا میرے آقا دی بات اتنی دیکھی تے حبیب یمنی خاموش ہو گیا میرے آقا نے فرمایا نا بندیاں وچ گل ہوئی بندیاں وچ گل ہوئی ہے بندیاں وچ گل پوری کری دیئے میرے آقا نے فرمایا دوسرا سوال جیڑا تو کرنا نہیں سی سن یمن دے اندر تیری ایک بیٹی ہے جدیاں نہ باواں نے نہ دیاں لتا کم کر دیاں نے نہ زبان دے بول سکتی ہے نہ اکھا تو دیکھ سکتی ہے نہ کنا تو سن سکتی ہے گوشت اللہ اٹھڑا ہے جا حبیب یمنی اللہ نے انہوں شفا دے شفا دے چھڑیا حضرت حبیب یمنی دوڑے گھر دی طرف دوڑے یمن دی طرف دوڑے میرے آقا دے غلاموں حبیب یمنی نے جا کے دروازہ کھڑکھٹایا اندروں آواز آئی کون فرمایا حبیب آیا فرمایا حبیب آیا ہے اندروں آواز آئی ابا تھوڑی دیر ٹھہر جا تیری بیٹی وضو پہ ہی کر دیئے نہ بول سکتی سی نہ چل سکتی سی نہ تھا کام کر سکتی سی حبیب یمنی باہر کھڑا پریشان ہے کہ میرا کار کافران دا سی غیر مسلم سی اے وضو کتھوں ہوتا ہے بیا حبیب یمنی باہر کھڑے طلب دینے پہ بیٹی آئی دروازہ کھولیا آکھے ابا جی السلام علیکم باپ بڑا حیران ہویا بیٹی نو چل دیا پیا ویکھدا ہے پوچھیا بیٹی کی گل ہے اے رونقاں کتھوں آ گئیاں اے مہکاں کتھوں آ گئیاں تے بیٹی کی آندی ہے بابا مکے اندر جڑے ویلے تو آمنہ دے لال دا کلمہ پڑھنا سا پیا اس ویلے سونا میرے گھر آیا میرے والی اشارہ فرمایا میں اٹھ کے کھڑی ہو گئی تے انہیں میں نے کہا تیرے باپ نے میرا کلمہ پڑھ لیا ہے تو ہی میرا کلمہ پڑھ لیا بابا انہیں اشارے نال میں ٹھیک ہو گئی میں اسے ویلے او دا کلمہ پڑھ کے او دی غلام بن گئی میرے آقا دے غلاموں جدو میرے آقا دا استقبال کرنا ہوئے نا تے رب کافران کو بھی کروا لیندہ ہے حضرات محترم میلاد ساڑھے ایمان دا ایک حصہ ہے کہ ساڑھے نبی آئے اساں میلاد منایا کیوں یارو رب فرمایا قرآن کریم دے اندر بار بار فرمایا جا آت کا لفظ بار بار آیا رب فرمایا میرا نبی آ گیا ہے یا فرمایا نبی آئے گا میرے آقا دے غلاموں اللہ نے فرمایا نبی آئے گا نبی آئے گا جدو یہ سارا سسٹم اللہ نے قرآن کریم دے اندر سانو دیتا ہے اللہ فرماندہ ہے نبی آئے گا فرق اینا ہے اللہ فرماندہ ہے نبی آئے گا اسیاں نے نبی آ گیا ہے اللہ نے نا جلسہ کیتا توحیدہ اور توحیدہ نے بھی بڑے نے اللہ دی سپرد نے توحیدہ جلسہ توحید اللہ نے فرمایا میں بھی جلسہ کیتا قرآن کریم ہے اللہ نے ساریاں روحاں کٹھیاں کیتیاں مسلمانہ دیاں روحاں
عیسائیاں دیاں، سکھاں دیاں، ہندوؤں دیاں، مجوسیاں دیاں، یہودیاں دیاں، نصرانیاں دیاں، سب دیاں روحاں کٹھیاں کیتیاں. وہ تو کوئی دنیا دے کوئی چیز نہیں سی. اللہ نے فرمایا الستو بربکم، کیا میں تہاڈا رب ہاں؟ اچیا قدرت سبحان اللہ. باشو تسی بھی اٹھی سو کہو سبحان اللہ. یہ ساری روحاں سن. الستو بربکم، سارے یک زبان کیا قالو بلا، یا اللہ تو ساڈا رب ہے. توحید دا جلسہ مک گیا. ہون آگئی جلسہ رسالت دی واری. اچیا قدرت سبحان اللہ. تیسرا پارا ہے. حافظ صاحب ماشاءاللہ جلوہ گر نے انہاں پر سن لیا جے. اللہ نے تیسرے پارے دے اندر جلسہ رسالت کیتا. رب کائنات نے فرمایا وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ. رب کائنات نے پہلے اپنا جلسہ کیتا، توحید دا جلسہ کیتا. فرمایا الستو بربکم، کیا میں تہاڈا رب ہاں؟ سارے آکھیا قالو بلا، تو ساڈا رب ہے. جدو آئی جلسہ رسالت دی واری، رب نے نبیاں دیاں روحاں نو کٹھیاں کیتا. میں عالم تخیل جرز کیتی یا اللہ جدو توحید دا جلسہ آیا ادو مسلماناں دیاں روحاں بھی آئیاں، عیسائیاں دیاں روحاں بھی آئیاں، سکھاں دیاں روحاں بھی آئیاں، ہندوؤں دیاں روحاں بھی آئیاں، ساریاں روحاں آئیاں. تیری توحید دا جلسہ ہویا. جدو آئی رسالت دی واری تے یا اللہ صرف نبی صدے. رب کائنات نے فرمایا مینوں مسلمان بھی مندہ ہے، مینوں کافر بھی مندہ ہے، عیسائی بھی مندہ ہے، یہودی بھی مندہ ہے، سکھ بھی مندہ ہے، ہندو بھی مندہ ہے، مجوسی بھی مندہ ہے. مینوں سارے مندے نے. جدو میرے محبوب دی واری آئی میں پلیتاں نو سدیا نہیں، پاکاں نو سدیا. میں پلیتاں نو سدیا نہیں، پاکاں نو سدیا ہے. میں جاننا سا میرے محبوب نو منن والے صرف پاک ہونگے، پلیتاں دا کم کوئی نہیں. رب کائنات نے فرمایا رسالت دے جلسے دے اندر، رسالت دے جلسے دے اندر رسولہ نبیاں پیغمبراں نو سدیا، کیونکہ میرے رب نے فرمایا میرے محبوب دی رسالت دی گواہی دین والے پاک ہونگے. میں مبارک باد دینا توانو سارے انو، تسی سارے پاک ہو، کیونکہ رب نے فرمایا میرے محبوب دی رسالت دی واری، محبوب دی رسالت دی جلسے دی واری جتنے بھی ہونگے سارے پاک ہونگے. رب نے جیدے جیدے دل دے اندر میرے نبی دا ایمان دیتا ہے اونا سارے انو رب نے پاک کر چھڑے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، آمد مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ. دوستان محترم، اللہ نے دو جلسے فرمائے. پہلا جلسہ توحید دا مختصر تے دوسرا جلسہ رسالت دا. یہ اندر پتہ کیا فرمایا؟ او میرے نبیوں، آنکھو سبحان اللہ، او میرے نبیوں میرے نال عہد کرو یا اللہ کی جدو میرا محبوب آ جائے. ثم جاءکم، جدو میرا محبوب آ جائے یا اللہ پھر فرمایا اپنیاں کتاباں چھڑ کے، اپنیاں حکمتاں چھڑ کے قرآن پڑھ لو. اگر تو انہوں کوئی اختلاف کردہ ہے تو انہوں کو پرہا اسی لڑن جو کہ نہیں، کیونکہ نبی دے غلام لڑ دے نہیں. تے جتھے اڑنا ہوئے اتھے اڑ بھی جاندے، ایڈی بھی گل کوئی نہیں. اسی لڑنا رہے نہیں، بس قرآن پڑھ لے وہ وکری گل ہے. قرآن پڑھنا ہے، بخاری پڑھنی ہے، بس لوگانو یہی سنانا ہے. اللہ فرمائے یُدِلُّ بِهِ کثیرًا وَيَهْدِي بِهِ کثیرًا. اے میرا قرآن کچھ لوگ پڑھنے والے ہدایت پانگے، کچھ گمراہ ہو جانگے. جنہ ہدایت پائی سونے دا میلاد پانے. رب کائنات نے دوستان محترم میلاد بخاری شریف ہے، بڑا حوالہ دیتا جاندہ ساڑھے صحیح بخاری شریف اسی تسلیم کرنے ہیں. لیکن میں ایک سوال کیتا فیصل آباد دے اندر
بندہ میرے کے سامنے بیٹھا سی، انہیں آکھا جی بخاری شریف جی کہتے ہے ہی نہیں میلاد۔ میں کہا بخاری شریف کنے لکھی ہے؟ انہیں آکھا جی امام بخاری نے۔ تو میں کہا امام بخاری نے ماننا ہے؟ آندہ جی ماننے ہیں تو پڑھنے ہیں۔ میں کہا نہیں، صرف پڑھنے نال مننا نہیں ہوتا، تو آکھنا اسی امام بخاری نے ماننے ہیں۔ آندہ ماننے ہیں۔ میں کہا امام بخاری دی گل سن۔ حضرت امام بخاری فرماندے ہیں کہ میں سورہ لہب پڑھی، تبت یدا ابی لہب و تب۔ ابو لہب نے اس طرح کا کہ انگلی دا اشارہ کیتا کہ آکھیا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جس انگلی نال اشارہ کر کے تو لوگوں نے تبلیغ کرنا ہے، میں کہنا تیری انگلی ٹوٹ جائے۔ معاذ اللہ سمہ معاذ اللہ، رب نے قرآن نازل فرمایا۔ آندھے جیو نبی دے بارے کو گل کرتا ہے تو اسی جواب کیوں دے ہو؟ نبی دے دیتا نہیں۔ میں کہا نبی معصوم ہوتا ہے، نبی معصوم ہوتا ہے۔ رب فرمایا میرے محبوبہ تو کوئی نہیں ہے نا لفظ کہنا، تیرا رب جی موجود ہے۔ رب نے فرمایا ابو لہب وانا میرے نبی میرے محبوب دی انگل ٹوٹ جائے، میں رب ہو گیا نا تیرے دونوں ہاتھ ٹوٹ جان۔ جو سرکار آئے نا تو صحابہ نے جا کے دسیا نا خوشخبری دیتی۔ ابو لہب دی لونڈی سی کہنے لگی کہ اے میرے آقا تو انو مبارک ہوئے تو اڈے پرا دے کر پتر ہویا ہے، اللہ نے تو انو بھتیجا دیتا ہے۔ انہیں آکھا جا میں تینوں آزاد کیتا۔ اچھی آکھو سبحان اللہ۔ اے حضرت امام بخاری میں گل سنا لگا، انہیں آکھا جا میں تینوں آزاد کیتا۔ انہیں آجھا کہ انہوں نے اشارہ کیتا، کیا انہیں نبی سمجھ کے کیتا سی؟ نہیں، بھتیجا سمجھ کے۔ امام بخاری فرماندے نے کہ کسی دی خواب دے اندر آیا ابو لہب، انہیں پوچھیا ابو لہب سنا، انہیں آکھا لتر پولا تے بڑا ہوندہ ہے پر ایک دن ہوندہ ہے جدن میری سزا تخفیف ہو جاندی۔ وہ کیا دن ہے؟ انہیں آکھا پیر دا تیہاڑا، جدن پیر دا دن ہوندہ ہے نا میری ایس انگل دے درمیان وچوں دودھ تے شہد دیاں نہراں چل جاندیاں۔ حضرت امام بخاری فرماتے نے میں پڑھیا کہ یار ایک کافر سی انہیں صرف بھتیجا سمجھ کے تے خوشی منائی، صرف بھتیجا سمجھ کے خوشی منائی تے کافر دی سزا وچ تخفیف ہوندی ہے پئی۔ یار جی اسی مسلمان ہو کے خوشی مناواں گے تے پھر امام بخاری فرمایا میرا ایک پیر پائی سی، میں تے او تے میرے استاد محترم حضرت عبدالرزاق اسی تینوں جانے مل کے اس جگہ تے گئے جتھے سونے دی ولادت ہوئی سی۔ آپ فرماتے ہیں اسی 14 سال اس جگہ تے بیٹھ کے میلاد پڑھیا۔ امام بخاری فرماتے ہیں میرے اس میلاد پڑھن دی برکت نال میں آقا نو 14 سال اس محفل دے اندر بنفس نفیس دیکھیا۔ میں کہوں امام بخاری نو ماننا ہے تے پھر میلاد پڑھیا کرنا ہے۔ بخاری کر دیو پر میں آنا بنا عشق نبی میں جو پڑھتے ہیں بخاری، بنا عشق نبی میں جو پڑھتے ہیں بخاری، ارے آتا ہے بخار ان کو، آتا ہے بخار ان کو، آتا ہے بخار ان کو، نہیں آتی بخاری۔ مسلم شریف دی حدیث مبارکہ سنو، میرے آقا نے رکھیا روزہ، میرے آقا صحابہ درمیان گئے نا تو صحابہ نے بڑی محبت نال پیالہ اٹھایا، عرض کی تھی یا رسول اللہ نوش فرماؤ۔ میرے آقا نے فرمایا آج پیر میرا روزہ ہے۔ یار اچھی آنکھوں سبحان اللہ، آج پیر میرا روزہ ہے۔ انہوں نے سرکار یہ بھی فرما سکتے تھی آج میرا روزہ ہے، پیر کیوں آکھیا؟ اس واسطے میرے صحابہ میں پوچھن گے تو پھر میں دساں گا۔ صحابہ سے کہتی یا رسول اللہ پیر تو پھر پیر دی وجہ، فرمائے اس دن میں پیدا ہویا میں اس خوشی دے دل روزہ رکھنا۔ سرکار نے اپنی شایان شان اپنا میلاد منایا، اسی اپنی اوقات مطابق سرکار دا میلاد منانے ہیں۔ صحابہ کرام بیٹھے نے مسجد نبوی شریف کے اندر، مسلم شریف کی حدیث ہے، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے۔ میرے آقا نے فرمایا صحابہ کی کر دیو پہ؟
کی کر دیو پہ ارے کہتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی تو اڈا ملاد پڑھنے آتے ہیں کی کر دیو ملاد پڑھنے پہ یا رسول اللہ اسی ایک دوجے نو کہہ رہے ہیں جو سونا آیا بہاراں آ گئیاں جو سونا آیا رب نے عورت نو عزت دے چھڑی جو سونا آیا رب نے بیٹیاں نو عزت دے چھڑی جو سونا آیا رب نے ماما نو عزت دے چھڑی اتنی عزت دے چھڑی کہ ماں دے قدمہ میں جنت رکھ چھڑی سونیا تیرے آندیاں اسی ایک دوجے نو مبارکہ دینے پہ میرے آقا فرمایا میں حجرے دے اندر بیٹھا سا جبریل آئے آگے عرض کی دی سونیا وَتُحَا دے بکھلے والیا مسجد کے اندر جا کے دے دیکھو تو آجے صحابہ کر دے کی پہنے فرمایا میں پوچھا کر دے کی نے عرض کی دی سونیا تیرا ملاد میں پڑھ دینے تے اللہ نے پیارے محبوب فرمایا جبریل پھر اللہ فرمایا پیارے محبوب تیرے صحابہ مسجد کے اندر بیٹھ کے تیرا ملاد پڑھ دینے پہ میں عرش مولا تے فرشتیاں تے جرمڑ تیرے صحابہ کا ذکر کرنا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ تحقیق آمد مصطفیٰ آمد مجتبیٰ ہن سن لو آخری بات حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالیٰ میں کتاب دا حوالہ اس واسطے دینا میں پہلی جڑی بات امام بخاری دی کی تھی وہ اسماء اور رجال دے اندر لکھے میں کتاب دا حوالہ اس لیے دینا کسی نے مغالطہ نہ رہ جائے کہ پتہ نہیں مولوی صاحب رٹیاں رٹائیاں گلاں کری ہوندے بادشاہ انشاءاللہ اگر کسی نے مغالطہ لگے خدا نہ خواستہ اگر کسی نے لگے تے اس فقیر دے غریب خانے آ جائے جے اسی بڑوئے چک دے اندر میں سب کچھ رکھ کے بیٹھا الشمامت الانبریہ من بولد خیر البریہ نواب صدیق حسن پالی انہیں آکھیا چلو چاند ربیع الاول دا نظر ہوندہ ہے نا جیدے چہرے تے خوشی نہیں نہ ہوندی مسلمان نہیں ہوندہ نواب صدیق حسن پالی ساڑھا مولوی نہیں یہ مخالفین جڑے مخالفت کردے نہیں انہوں دا ہے انہیں آکھیا ہے جیدے چہرے تے خوشی نہ ہوئے رونق نہ آئے سمجھ لو مسلمان نہیں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی شیٹ نکل کے جارے صحابہ نال نے حضرت عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا گھر آیا دروازے قریب تو پہنچے نہ تے اندروں آواز آ رہی سی آواز پتہ کیا آ رہی سی حضرت عامر اپنے بیٹے پتہ کہندے نے او میرے بیٹے ہو کائنات جے سب تو زیادہ پیار کرنا جے میرے نبی نال کرے آ جائے ابا کیوں فرمایا پتر جدوں سرکار آئے نا اللہ نے دنیا دے اندر تاریکیاں ختم کر چھڑی بت کدے گر گئے آتش کدے بجھ گئے سرکار جدوں تشریف لے آئے اللہ نے روئے زمین نو پاک کر چھڑے ہن سرکار کھڑے ہو گئے دروازے دے کول کان لگا کے سرکار نے سنیا نا تے آپ نے فرمایا ابو بکر دروازہ کھڑکاؤ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے دروازہ کھڑکایا حضرت عامر دا بیٹا باہر آیا باہر آ کے ویکھے نا تے فٹافٹ کوئی گل نہیں کیتی سرکار نال کوئی گل نہیں کیتی فٹافٹ انہاں پیراں تے واپس یارو ساڈے گھر دے اندر اگر ساڈا مرشد آ جائے نا تے ساڈے پیر زمین تے نہیں لگدے تے جدے گھر دے اندر نبیاں دا بھی نبی آیا حضرت عامر دا بیٹا ویکھ کے کوئی گل نہیں کیتی اونجی واپس نسیا حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ نے سبل الہدا دے اندر لکھے ہے کہ حضرت عامر دا بیٹا دوڑیا واپس جاگ کیا لگا بابا جدیاں تعریفہ سنانا ہے بے آؤ خود آ گیا حضرت عامر دوڑ کے باہر آئے میرے نبی آئے نا مددوہا دے مکھڑے والے آئے نا علم نشرہ دے سینے والے آئے نا دوڑ کے باہر آئے آگے نے کہتی یا رسول اللہ کسے نو بھیج دے میں نوکر بن کے آپ قدموں میں چاہ جا میرے آقا نے فرمایا عامر اسی کچھ سپیشل تیرے گھر نہیں آئے تیرے گھر دے کولوں گزرنے سا پہ کیا نہ پیا بچیاں ہوئے کچھ آنکھوں دا سبحان اللہ میں حدیث پاک پڑھنا ہوا پیا کیا نہ اپنے بچیاں انہاں ڈر دے کیونکہ مرشد سامنے ہوئے تو مریدی کی مجال کی گل کرے میں آج بھی اپنے مرشد پاک دی بارگاہ جو ہوا نا میریاں نظرہ قدمہ تو نہیں اٹھ دیاں میرا کزن میرے نال گیا میں نے کہنے لگا کہ یار تم بڑا
لوگوں کے سامنے گل کرنا ہے ایڈا مجمع ہوتا تقریر کرنا ہوتا ہے اپنے پیر کے سامنے آ کے تیری جناب والا آنکھ نہیں اٹھتی ہے کہ ساڑی کی مجال ہے سید سامنے بیٹھا ہے تو یارو اسی اے ساڑی حالت ہے جیدے کارن نبیاں دا امام آ جائے نبیاں دا بھی پیر آ جائے حضرت عمر رضی کی سونے آ کسی نے بھیج دیں میں نوکر بن کے قدمہ حاضر ہو جاندہ فرمایا کی کرنا سا پیا یا رسول اللہ میں انہوں آنا پیا میرے نبی نال پیار کریا کرو میرے نبی نال مودت کرو میرے نبی دی آل نال پیار کرو میرے نبی دے صحابہ نال پیار کرو یا رسول اللہ میں انہوں کہہ رہا سان جدو سونا آیا رب نے زمین پاک کر چھڑی یا رسول اللہ میں انہوں کہہ رہا سان جدو سونا آیا اللہ نے بہت قدیانوں جناب گرا دیتا آدش قدے بجھ گئے اللہ نے عورت نو عزت دے چھڑی جدو ایک گلہ کے دیا نا تو میرے آقا فرمایا اچھا عرض کی تھی سونیا میں جڑی گلہ کرنا سا پیا ایدہ میں نے کو فائدہ ہے صحابہ سی نا عاشق سن نا انہوں نے جاندے جاندے کہا کہ سودا دے کر کے ویکھیے عرض کی تھی سونیا اس دا میں نے فائدہ ہے سبل الہدا دے اندر امام جلال الدین سیوطی لکھیا آپ فرماندے میرے نبی فرمایا آمیر قیامت تک جیرا میرا ملاد بنائے گا کل جنگل میں جا پہ نال لے کے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ تحقیق آمد مصطفیٰ یاد رکھو میرے نبی فرمایا کل قیامت والے دن اتنی دیر تک میں جنت وچ نہیں جاواں گا جتنی دیر تک میرے میلاد منانے والے جنت وچ نہیں حدیث ہے اور بکری کر لے ہر بندے نے اپنی آکڑ اپنا سریہ بینگا کرنے دی کوشش تے کرنی نہیں لیکن میں ایک کوئی تو آڈے کے گزارش کرانگا دوستو میں مسجد میں بھی دوستوں کہتا رہنا وہ اپنے کار میلاد کریا کر اچھی آنکھوں ذرا سبحان اللہ ضروری نہیں کہ اس طرح سٹیج سجے جناب والا سپیکر لگن لنگر تقسیم کیتا جائے انہا چیزاں دا محتاج میرے نبی دا میلاد نہیں ہاں اللہ توفیق دے دے یہ تو جناب والا سونے تو سہاگا ہے مگر نا میں عرض کرتا ہوں نا میاں بیوی بچے اکٹھے ہو جاؤ ایک بچے نو آکو پتر تلاوت کر اور نہیں تے کل ہو اللہ شریف تے ہوندی ہے نا سورہ فاتح شریف تے بچے نو ہوندی ہے نا ایک بچہ تلاوت کرے دوجہ بچہ نعت پڑھے باپ بے کے میرے نبی دیاں صفتاں کرے خدا دی قسمیں اس گھر دے اندر لہرہ بہرہ ہو جان گیا ہاں اگر اللہ توفیق دے دے اپنے مسلمان بھائیوں کو کٹھیاں کر کے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ جناب ایک چرواہا آیا اس چرواہے نے جناب بکریاں چاریاں تے ایک بیڑی آیا انہیں آگے نا بکری پھاڑ لئی چرواہے نے پچھے دوڑ کے نا سوٹیاں مار کے بکری چھڑائی تے وہ بیڑیاں جڑا سی نا پہاڑ دے تے چڑھ کے نا ادھر دیکھ کے کہندا بڑا عجیب انسان ہے رب نے میرا رزق لایا نہیں کھو لیا ہی وہ آندا ہے بڑی عجیب گل ہے بھیڑیا ہو کے انساناں طرح گلاں کردا ہے انہیں آکے اس تو بھی عجیب گل سناوا انہیں آکے او کی انہیں آکے او کھجورا والا شہر کھجورا والے شہر دے اندر ایک نبی آیا ہے جیڑا آدم علیہ السلام تو لے کے قیامت تک دیاں ساریاں خبر سارے نبیاں دا نبی بڑھ کے آیا ہی خود چرواہا کہنے لگا جاواں تے صحیح پر میریاں بکریاں کون کو رہے گا وہ بیڑیا کہنے لگا میرے نال وعدہ کر جے میرے نبی دی بارگاہ جے میرا سلام عرض کریں جے میرے نبی دی بارگاہ جے میرا سلام عرض کریں تو پھر تیریاں بکریاں دی رکھوالی میں کرانگا بیڑیا دا کام ہے کھا جانا لیکن وہ چلا گیا میرے آقا دی بارگاہ جیسے کی تھی سونیا تسی نبی ہو فرمایا ہاں آجی کی تھی کلمہ پڑھاؤ کلمہ پڑھایا گیا میرے آقا نے کلمہ پڑھایا پوچھا کیویں آیا انہیں ساری گل دسی آپ نے فرمایا ٹھہر سارے صحابہ نو کٹھا کیتا گیا اب حضرت بلال نے فرمایا جاؤ صدقے لے آؤ سارے صحابہ نو سارے صحابہ کٹھے ہو گئے میرے آقا نے فرمایا چرواہیا میرے منبر دے بے ہاں میرے منبر دے بے وہ منبر دے بیٹھا منبر دے بیٹھ کے میرے نبی دی صفت و صلاح سناندہ ہے پیا جڑی بیڑیاں نے جنگل دے اندر کیتی سی یارو یہی تے ملا دے سامنے بے کے صحابہ سنیا انہیں منبر دے بے کے سنایا اسی اونا صحابہ دی سنت نو دا دوستان محترم میرے بھائی جان نے حکم کیتا سی حضرت بحث کرنی دا بھی بیان کرو لیکن اتنا وقت نہیں سارے دوستاں رات آرام بھی کرنا ہے 10 بج چکے لے صبح ماشاءاللہ 12 ربیع الاول شریف ہے
الحمدللہ سمع الحمدللہ مسجد میں تشریف لے آیا جے مسجد کے اندر بھی محفل ہوئے گی اس تو بعد انشاءاللہ حاجی مقصود صاحب کے گھر بھی محفل ہوئے گی وہ محفلوں میں شامل ہویا کرو دل منور ہوتے رہے اللہ رب العزت ساڈا آنا جانا اٹھنا بیٹھنا سننا سنانا اپنی بارگاہ اقدس دے اندر قبول فرمائے یار زندہ صحبت باقی واخر دعویٰ یا الحمدللہ رب العالمین